السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل کے حوالے سے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہے۔ بہت ساری ایسی نمازیں ہیں جو انسان سے فوت ہو جاتی ہیں اور بعد میں ان کی قضا کرنی ہوتی ہے، تو شرعی لحاظ سے قضا نماز کا کیا حکم ہے اور قضا نماز کیسے ادا کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ روایات میں ان کی تعداد مختلف ملتی ہے کہ وہ کتنی نمازیں تھیں۔ بہرحال وہ ایک ایسا موقع تھا کہ مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ سخت شدید قسم کا حصار تھا اور تیر جو ہے وہ تیر برس رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں ایسے موقع پہ قضا ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قضا فرمائی ہے اور یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ تو قضا نمازوں کی تعداد کے لحاظ سے ان کی ترتیب مختلف ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہو، صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بلوغت کے بعد جب نماز فرض ہوتی ہے، نماز فرض ہونے کے بعد بلوغت کے بعد اگر اس کی 5 نمازوں تک قضا ہوئی ہیں صرف، یعنی اس کی 5 نمازوں سے زیادہ قضا نہیں ہوئی ہیں، تو وہ جو ہے وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے جو ہے وہ نمازوں کی قضا کی ترتیب بھی ایسے ہی ہوگی جیسے نمازوں کی ترتیب ہے کہ پہلے وہ فجر کی نماز ادا کرے گا، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی۔ جیسے نمازوں کی ترتیب ہے اس لحاظ سے اس کو نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں اگر کوئی صاحب ترتیب ہو، یعنی اس کی 5 نمازوں تک قضا ہوئی ہوں پوری زندگی میں یا 5 سے کم قضا ہوئی ہوں۔ اگر 5 نمازوں سے زیادہ قضا ہوئی ہیں تو وہ صاحب ترتیب نہیں رہتا۔ تو صاحب ترتیب کے لیے جو ہے وہ نمازوں کی ترتیب کے لحاظ سے نماز کا قضا کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات کہ جس کی 5 سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہوں، اس میں کوئی تعداد نہیں ہے یا بہت ساری اس کی نمازیں قضا ہوئی ہوں، تو اس ایسے آدمی کے لیے جو ہے وہ قضا کے لیے یہ ہے کہ وہ اس میں جو قضا کی نیت کرے گا تو اس میں نمازوں کی ترتیب بھی ضروری نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو ہے وہ ہر نماز یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی نماز کے وقت میں پڑھے۔ اگر کسی کی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو فجر کی نمازوں کو وہ ظہر کے ٹائم، عصر کے ٹائم، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کسی بھی ٹائم ان کی قضا کر سکتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے جو ہے وہ نمازوں کی ترتیب بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ نمازیں جس ٹائم وہ چاہے ان کی قضا کر سکتا ہے۔ جہاں تک نیت کی بات ہے، اگر ایک آدمی کو نمازوں کی ترتیب تو نہیں ہے لیکن جو اس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اگر اس کو یاد ہیں کہ میری 10 دن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، 5 دن کی قضا ہوئی ہیں، 20 دن کی قضا ہوئی ہیں، تو اگر اس کو نمازوں کی تعداد معلوم ہو تو پھر ہر نماز کے لیے اس کو نیت کرنا ضروری ہے جو اس کی یادداشت میں ہے کہ میری فلاں نماز جو فلاں وقت میں قضا ہوئی ہے اس کی نیت کر کے اس کو وہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر نمازیں اتنی زیادہ قضا ہوئی ہیں کہ ان کو تعداد معلوم نہیں ہے اور نمازوں کی تعداد کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ نیت ایسے کرے گا کہ میری فجر کی جو سب سے پہلے نماز قضا ہوئی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں اور اس کو ادا کرتا ہوں، تو اس لحاظ سے ہر نماز کے اندر یہ نیت کرے گا، اور جتنی بھی نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں وہ اس میں اندازہ لگائے گا کہ میری تقریباً کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو اس ترتیب سے وہ ہر نماز کے ساتھ یا جو بھی اس کو وقت ملتا ہے اس میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ قضا نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قضا نماز جہاں تک فرائض کا تعلق ہے تو فرائض کے اندر قضا ہے، ایسے ہی واجبات کے اندر بھی قضا ہے، یعنی جو عشاء کے وتر ہیں وہ واجب ہیں
ان کی بھی قضا ضروری ہے، جیسے فرائض کی قضا ضروری ہے، واجبات بھی کی جو قضا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے سنت کا یا نوافل کا، تو سنت اور نفل میں قضا نہیں ہوتی، البتہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں وہ واجب کے درجے میں ہیں، تو فجر کی اگر کسی کی 2 سنتیں جتنی اس کی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو جو ہے فجر کی 2 سنتوں کی قضا کرنا بھی ضروری ہے، اس کو فجر کی 2 سنتیں جو ہیں ان کی بھی قضا کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ نمازیں جیسے سری ہوتی ہیں، کچھ جہری ہیں۔ سری کا مطلب یعنی جس میں آہستہ جو ہے وہ آہستہ آواز میں قرات کی جاتی ہے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، اور مغرب اور عشاء اور فجر میں جو ہے وہ بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ تو ایسی نمازوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا جو ہے وہ ان نمازوں کی قضا میں بھی جو ہے وہ بلند آواز سے قرات کی جائے گی، جو ہے وہ جہری نمازیں ہیں، اور جو سری نمازیں ہیں ان میں آہستہ آواز میں قرات کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے جو ہے اگر جو ہے وہ جہری نمازوں کی قضا ایسے ٹائم میں کر رہا ہے کہ جس میں جہری نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، یا فجر کے ٹائم، تو ایسی صورت میں جو ہے بالاتفاق، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اس کو اختیار ہے، چاہے وہ جو ہے وہ جہری قرات کرے یا وہ آہستہ آواز سے قرات کرے، یعنی اونچی آواز سے پڑھے یا آہستہ آواز سے پڑھے۔ لیکن اگر وہ جو ہے وہ جہری نمازوں کو ایسے اوقات میں پڑھ رہا ہے کہ اس میں جہر نہیں کیا جاتا، جیسے ظہر کے ٹائم یا عصر کے ٹائم یا دن کے کسی وقت، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ کچھ جو ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو وہ اونچی آواز سے قرات کرے گا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں، سری جو ہے آہستہ آواز میں قرات کرے گا۔ جہاں تک جو ہے وہ سری نمازوں کا تعلق ہے جس میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ آہستہ آواز سے ہی نمازوں کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ سری نمازوں کی طرح آہستہ ہی اس کو جو ہے وہ نمازوں کی قضا میں بھی قرات کرنی چاہیے۔ جہاں تک نماز کے اوقات کا ٹائم ہے کہ قضا نماز کون کون سے اوقات میں ادا کی جا سکتی ہے، تو قضا نماز جو ہے وہ عصر کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، صرف جو ہے وہ طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت اور زوال کے وقت، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں قضا نماز بھی ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں اس میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ویسے تو عصر سے لے کر مغرب تک نوافل ادا کرنا یہ مکروہ ہے، ایسے ہی فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک جو ہے وہ نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن قضا نماز کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں جو ہے وہ فجر کی نماز سے لے کر جو ہے وہ اشراق کے ٹائم تک، طلوع آفتاب تک جو ہے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے درمیان جو ٹائم ہے اس میں قضا پڑھ سکتے ہیں۔ 3 اوقات ایسے ہیں، ایک جو ہے زوال کے وقت جس کو استواء شمس کہتے ہیں، تو زوال کے وقت غروب آفتاب بھی آئی نہیں، جب جو ہے وہ سورج غروب ہو رہا ہو، اور طلوع آفتاب کے وقت یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو، تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں اس میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس میں فرائض کی قضا بھی ہے، واجبات کی قضا بھی ہے، اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کی بھی قضا کرنا چاہیے اور قضا کرنی ضروری ہے۔